ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے شبینہ ادیب کا، کہ اس نے کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہے مجاز رکھتے ہیں نرم، اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ یقین مانیے کہ اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس کی دولت جو ہے، اس کی شہرت جو ہے وہ نئی نئی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ کفیل امبر کی وائرل ہو رہی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، یعنی کہ 9 دسمبر کو بنگال کے اتر دیناج پور میں ایک جلسہ ہوا تھا، جس میں یہ ہے کہ اسٹیج سے یا اسٹیج کے نیچے سے کسی صاحب نے کفیل امبر کو کہہ دیا کہ نعرہ لگائیے۔ یہ بات سن کر کے کفیل امبر جو ہے اٹھ کر کے وہ جانے لگے تھے، یعنی کہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، جس نے یہ نعرہ لگانے کے لیے کہا تھا، وہ بندے نے میرے پاس فون بھی کیا ہے، میں آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی سنا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اور پہلے میں چاہتا ہوں کہ کفیل امبر کے اس بیان کو سنیے، اور اس نے کس طریقے سے انا پرستی والی بات کہی ہے۔ ان کے ایک ایک جملے سے یقیناً جو ہے انا کی بو آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کی اوقات ہے جو مجھے خرید سکے گا، اور کمیٹی والوں کے اوقات ہے جو مجھے خریدے گا، جبکہ اس جلسے میں 25,000 روپے لے کر کے وہ گئے ہوئے تھے۔ 25,000 میں تو پہلے آپ خریدا چکے تھے، اب اگر کوئی نعرہ لگانے کے لیے آپ کو بولے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پارا گرم ہو جائے گا۔ بھائی اگر فی سبیل اللہ کام کرتے، آپ فری میں جاتے، اگر آپ کو کوئی ٹارچر کرتا تو آپ کا یہ حق بنتا تھا، کیونکہ آپ فری میں آئے ہوئے ہیں، لیکن پہلے ہی آپ 25,000 روپے لیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بولتا ہے کہ یہ نعت پڑھیے یا یہ نعرہ لگائیے یا شعر پڑھیے، تو آپ اتنا گرم کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ آپ اٹھ کے کیوں بھاگنے لگتے ہیں؟ یہ اس کی کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی مفتی شہریار خان صاحب کے ساتھ اس نے نازیبہ حرکت کی ہے، اور یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حضرت مولانا نعیم الدین یعنی کہ نعیم ملت صاحب سے مطلب یہ کس نے بدسلوکی کی ہے، بے شمار علماء کرام سے اس نے جو ہے بدسلوکی کی ہے۔ اس کی انا جو ہے اور اس کا تکبر جو ہے، اس کا گھمنڈ جو ہے پوری دنیا جانتی ہے، پھر بھی لوگ جو ہے اسے دھڑلے سے بلاتے ہیں۔ یہ بھی بول رہا ہے کہ ہم 16 لاکھ کی گاڑی پہ چلتے ہیں۔ تمہاری اوقات تھی 16 لاکھ کی گاڑی پہ چلنے کے لیے؟ یہ قوم کا پیسہ سے اور یہ قوم کے نذرانے سے 16 لاکھ کی گاڑی پہ چل رہے ہو، اتنا تکبر دکھا رہے ہو کہ ہم 16 لاکھ کی گاڑی پہ چلتے ہیں، اگر کوئی کچھ بول دیتا ہے تو فوراً جو ہے اسے جو ہے دھمکیانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں کا پورا گروپ ہے، اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے جلسوں میں ایسے لوگوں کو بلانے سے پہلے سوچیں کہ ہم کسے بلا رہے ہیں۔ آپ 25,000 30,000 روپے بلا کر کے یہ 5-10 منٹ کے لیے جو ہے ایسے نقبہ کو بلاتے، علاقائی شورا کو، علاقائی خطبہ کو اور علاقائی نقبہ کو جو ہے آپ ترجیح دینے کی کوشش کیجئے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے تکبرانہ انداز میں جو ہے اس نے وہ بات کہی ہے، وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ریکارڈنگ بھی وہ لگا دیتا ہوں، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، جس نے یہ بات کہی ہے، وہ بھی سنیے ہے کہ وہ بھی سنیے، بیچارے جو معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہے کہ حضرت اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہوگی، کوئی اگر میں نے ایسی بات کہہ دی ہوگی تو میں کفیل امبر سے معافی بھی مانگوں گا، لیکن اگر گستاخی وہ ثابت کریں گے تب ظاہر سی بات ہے کہ جب شاعر لوگ مجمع سے کہہ سکتے ہیں کہ نعرہ لگائیے، جب خطبہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مجمع سے نعرہ لگائیے، تو سامعین بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ بھی نعرہ لگائیے۔ تو جب یہ بات وہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، اسٹیج چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیج کی ایک الگ حرمت ہے، اس کی الگ عزت ہے۔ آپ غلطی کرتے ہیں، پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اسے وائرل کرتے ہیں، یہ کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ویڈیوز کو دیکھیے، ریکارڈنگ میں سنیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کی اوقات ہے مجھے خرید لے گا، پورے ہندوستان مل کر کے کفیل امبر اشرفی کوئی خرید نہیں پایا۔ یہ کمیٹی والوں کی کیا اوقات ہے کفیل امبر کو بولے؟ زیادہ سے زیادہ نذرانہ نہیں دیں گے، 16 لاکھ کی اپنی گاڑی سے میں چل رہا ہوں، چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ کیا میٹر تھا؟ میٹر کچھ نہیں حضرت، کوئی مطلب یعنی نعت پڑھ رہا تھا جی، تو کوئی نعرہ وغیرہ نہیں پڑھ رہا تھا، تو ہم اس کو بولے کہ قبیل بھائی نعرہ تو لگا دیجیے، بس یہی بات، اس سے آگے اور کچھ بات نہیں ہم بولے ہیں۔ اچھا جی، ہاں وہ ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہے جی یہی بات پر ہم کو بول رہا ہے تم کو نعرہ لگانے کے لیے آتا ہے؟ حضرت نعرہ لگانے کے لیے کس کو نہیں آتا ہے؟ وہ آپ کا کام ہے، اسٹیج سے نعرہ لگنا چاہیے بس۔ جی، بس اس بات پر وہ مطلب پورا بھڑک گیا، مطلب یہ کیا کہتے اپنا بیگ اٹھا کے یعنی بھاگ رہا تھا۔ اچھا، اگر غلطی ہے حضرت تو آپ ہم کو کسی جلسہ میں بلا لیجیے گا، ہم اس سے معافی مانگ لیں گے اگر ہمارا غلطی ہے تو۔ اگر کوئی کسی بھی طرح بول سے سکتا ہے۔ گستاخی اگر ہم اس کیے ہیں جلسے تو میں اس نے کتنا پیسہ لیا تھا؟ پیسہ تو 25,000 لیے ہیں۔ 25,000 روپے؟ تو ظاہر سی بات ہے حق بنتا ہے نا بھائی، 25,000 روپے لیے ہیں تو کم سے کم 25 نعرے تو لگنے چاہیے۔ ہر نعرے پر بھی اگر 1,000 روپیہ لیا جائے
ارے بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی علاقائی جو ہے نا نقیب یا خطیب کو رکھا کریں، ایسے جو ہے جو لوگ مغرور قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، گھمنڈی ٹائپ کے لوگ ہیں. اب بتائیں کہ ایک نعرے پہ اتنا بندہ بھڑک جاتا ہے، اس کے ہر ایک جملے میں جو ہے انا کی بو آتی ہے. سمجھے؟ کئی جگہوں پر اس نے بوال کاٹا ہے، کئی جگہوں پر اس کی شکایتیں آئی ہیں، ہے نا. 25,000 روپے لے کر کے اور آپ یہ کتنا اتاولے ہو جائیے گا تو کیسے ہوگا بھائی؟